إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. یہ صحابہ کا ایمان کہ امام الانبیاء نے جو فرمایا ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہم نے اس پر ایمان لانا ہے. ہماری عقل مانتی ہے مان لے، عقل میں نہیں آتا نہ آئے. فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق عقل کرنی ہے اور عقل کے مطابق فرمان محمد کو نہیں ماننا. اللہ کی صفات قرآن اور حدیث میں جو آئے اس کو ویسے ہی تسلیم کیجئے جیسے قرآن میں آ جائے یا فرمان مصطفیٰ میں آ جائے. الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال التواب المنتقم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. توحید ربوبیت اس یقین اور اعتقاد کا نام ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے، کائنات کے امور کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے اور زندگی بھی وہی دیتا ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تمام افعال میں یکتا و تنہا تسلیم کرنا توحید ربوبیت کہلاتا ہے. یہ توحید کی وہ قسم ہے جس کو کفار مکہ مانا کرتے تھے. توحید ربوبیت کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے. مالک فرماتا ہے اگر ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ جواب میں کہیں گے اللہ. لیکن یاد کر لیجئے توحید ربوبیت ماننے کے باوجود کفار مکہ کفار ہی رہے، مشرکین مکہ مشرکین ہی رہے، وہ موحدین کی صف میں شامل نہ ہو سکے. لیکن یہ توحید ربوبیت یہ فطرتی چیز ہے
جس کو انسان تسلیم کرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کفار مکہ ان سے جو اختلاف کیا کرتے تھے وہ اللہ کے رب ہونے پر نہیں، اللہ کے خالق ہونے پر نہیں، اللہ کے مالک اور رازق ہونے پر نہیں، بلکہ ان کا اختلاف یہ تھا کہ عبادت تنہا اللہ کی نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں اور بھی بہت سے شریک ہیں۔ آئیے توحید ربوبیت پر دلائل اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں اور قرآن حکیم کے ان دلائل کو سن کر اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں کہ توحید کی وہ قسم جس کو کفار مکہ نے مان لیا، کفار مکہ نے تسلیم کر لیا، کیا آج اسلام کی طرف نسبت کرنے والے، اسلام کا نام لینے والے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے اس توحید کو مانتے ہیں یا اس توحید کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں؟ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز پہ نگہباں اللہ ہے، خالق اللہ ہے اور اپنی اس صفت میں وہ تنہا ہے، اپنے اس فعل میں یکتا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، آپ کہہ دو ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اللہ، وہ یکتا اور غالب ہے۔ تیسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ یہاں رب کا تعارف کروایا جا رہا ہے، یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، یہ الہ ہے، خالق کل شیء، جو ہر چیز کا خالق ہے۔ بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے۔ وہ اندھے پیدا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ لنگڑے پیدا کر دے اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا، وہ جڑواں پیدا کر دے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ خالق ہے تو قرآن حکیم پیغام کیا دے رہا؟ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ خالق وہی ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی ہے۔ لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون، تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، ہر چیز کا خالق بھی وہی۔ جب وہ خالق ہے تو اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس خالق کی عبادت کی جائے۔ ہر چیز کا مالک بھی اللہ ہے، ایک ایک ذرے کا مالک اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات کے کسی ذرے کا کوئی بھی مالک نہیں۔ باقی پوری کائنات مملوک ہے، مالک اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں مالک فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے، ہر چیز کی بادشاہی، ہر چیز کا مالک تنہا اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے اور تم نے اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اللہ تنہا اس کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، شہنشاہ اعظم ہے، باقی سارے اس کے در کے منگتے، اس کے در کے سوالی، اس کے فقیر ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تنہا پوری کائنات کا یکتا مالک ہے۔ ہر چیز کا رازق بھی اللہ ہے۔ اللہ کی عبادت سے پہلے مالک کی توحید ربوبیت سنیے اور یاد کیجئے اور دلائل کو دلوں میں بٹھائیے کہ اللہ کی عبادت کیوں کی جائے۔ پچھلا درس آپ نے اللہ کی اسماء و صفات پہ سنا، اللہ کی صفات سنی، آج توحید ربوبیت سنیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم توحید عبادت اور الوہیت کی طرف آئیں گے۔ اس اللہ کی شان، اس اللہ کے افعال، اس اللہ کی صفات قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین
بے شک وہ اللہ ہے جو بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ تو رازق صرف اللہ ہے۔ جب رازق اللہ ہے تو رزق کا سوال کس سے کرنا چاہیے؟ رزق دینے والا اللہ، رازق اللہ، اللہ کے علاوہ باقی سارے منگتے، سارے فقیر، سارے محتاج، سارے کلاش، سارے بھوکے، رزاق صرف اللہ کی ذات ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرما دیتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو غریب رکھے، کسی کو امیر کر دے، کسی کے رزق میں تنگی کر دے، کسی کے رزق میں فراخی کر دے۔ رزاق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ حضرات ذرا غور کریں اپنے جملوں پہ، جو الفاظ سے یہ اشعار اکثر پڑھتے رہتے ہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ انہوں نے دینے والا کسی اور کو بنا رکھا ہے، رزاق کسی اور کو سمجھ رکھا ہے۔ اور مالک کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں چلنے والا، زمین پہ چلنے والا، زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، فضاؤں میں ہو، ہواؤں میں ہو، خلاؤں میں ہو، کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جس کا رزاق اللہ نہ ہو، جس کو رزق اللہ نہ دیتا ہو۔ الا علی اللہ رزقها، اللہ رزاق ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سارے اس کے در کے محتاج اور سوالی اور فقیر اور منگتے ہیں، رزاق صرف اللہ ہے۔ یہ رزق کی تقسیم اللہ نے عوام الناس کو نہیں دی، پیروں فقیروں کو نہیں دی، بزرگوں بابے کو نہیں دی، حضرت و شیخ کو نہیں دی، بلکہ پوری کائنات اس اصلی رزاق کی منگتی، سوالی، بھکاری، فقیر، محتاج۔ افسوس، توحید ربوبیت کو کفار مکہ تو مان گئے، اللہ کو رازق کفار مکہ مان گئے۔ کلمہ پڑھنے والا اللہ کو رزاق بھی نہیں مانتا، قوال قوالی گاتا ہے اور کہتا ہے میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے۔ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ میں سنی عقیدت والا ہوں، تو کیوں مجھ سے جلتا ہے؟ ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خواجہ کے در پہ پلتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، خواجہ کا سکہ چلتا ہے، میرے خواجہ کا سکہ۔ ایک میں کیا سارا زمانہ ہی خواجہ کے در پہ پلتا ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیر والے بزرگ، وہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، کہ پورا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے، خواجہ کے در سے رزق لیتا ہے، خواجہ ان سب کو کھلاتا ہے، یہاں خواجہ کا سکہ اور اس کا آرڈر چلتا ہے۔ اور قرآن حکیم کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات میں ہر ذی روح، ہر چلنے والا، وہ چرند ہو یا پرند ہو، وہ درندے ہو یا چرندے ہو، وہ انسان ہو یا حیوان ہو، الا علی اللہ رزقها، ان ہر چیز کا، ہر ذی روح کا، ہر جاندار کا رزق صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک انسان اپنے حصے کا، اپنے رزق کا آخری لقمہ بھی نہیں کھا لیتا، اس کو موت نہیں آتی۔ سب کا رزاق اللہ، چیونٹیوں کو کھلانے والا اللہ، پانی کی مخلوق کو کھلانے والا اللہ، شیر اور بکری کو کھلانے والا اللہ، حیوان اور درند اور چرند اور پرند کو کھلانے والا اللہ۔ اللہ رزاق ہے، باقی منگتے ہیں۔ لیکن قوالوں نے جو مذہب، قوالوں نے جو عقیدے عوام الناس کے سامنے پیش کیے،
اس بات کو وہ تسلیم نہیں کر رہے جس بات کو کفار مکہ نے مان لیا تھا کہ ہم مانتے تھے کہ رزاق اللہ ہے. کفار مکہ کا عقیدہ تھا, وہ اللہ کو رزاق مانتے تھے, لیکن آج کہتے ہیں نہیں, وہ پرانے دور کا رزاق تھا. آج تو خواجہ اجمیر والے کو ٹھیکہ ملا ہوا ہے, وہ جس کو چاہے کھلائے, جس کو چاہے عطا کرے, جس کو چاہے فقیر کر دے. ہر چیز کا رب اللہ ہے, ہر چیز کا رب اللہ ہے. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو جہانوں کا پالنے والا. یاد کر لیجئے یہاں پر, اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, رب ہے. انسانوں کا پالنے والا اللہ, جنات کا پالنے والا اللہ, فرشتوں کا پالنہار اللہ, درندوں کا پالنہار اللہ, چرندوں کا پالنہار اللہ, حیوان کا پالنہار اللہ. ہر چیز کو پالنے والا, اس کا رزاق, اس کا رب, اس کا پالنہار, اس کی روزی دینے والا اللہ ہے. آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. پال کون سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو مجھ سے پلنے والے کتنے ہیں؟ وہی پال سکتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی کھانا کھانے کے لیے مہمان آئے, دعوت کی آپ نے, اب آپ کو پتا ہے آنے والے 20 آدمی ہیں اور 20 آدمیوں کے مطابق آپ کھانا تیار کر لیں, اور اگر آنے والے 40 ہو جائیں آپ ان کی مہمان نوازی کر سکیں گے؟ آنے والوں کی تعداد کا آپ کو علم ہی نہ ہو, آپ مہمان نوازی کر سکیں گے؟ تو لازم ہے رزاق وہ ذات ہو, رب وہ ذات ہو, پالنے والی وہ ذات ہو جس کو یہ پتا ہو جنہوں نے مجھ سے کھانا ہے, جنہوں نے مجھ سے پلنا ہے, وہ کتنے ہیں. انسان کتنے, جنات کتنے, درندے کتنے, پرندے کتنے, چیونٹی کتنی, کیڑے کتنے, حیوانات کتنے, گوشت کھانے والے کتنے, روٹی کھانے والے کتنے, چاول کھانے والے کتنے, دودھ پہ پلنے والے کتنے. ان ساری باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے؟ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, اللہ رب ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ پالنہار ہے. نمبر 1. نمبر 2, پال وہ سکتا ہے جس کو پلنے والوں کی خوراک کا علم ہو, کیا کس نے کیا کھانا ہے, اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہے. نمبر 3, پال وہ سکتا ہے جس کے پاس اتنا سٹاک موجود ہو کہ سارے کھائیں اور چلے جائیں, لیکن اس کے خزانے ختم, اسے کسی سے مانگ کر ادھار پکڑ کے. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, مہمان زیادہ آگے جا یار ہوٹل سے روٹیاں پکڑ لا, مہمان زیادہ آگے چارپائیاں گھر میں نہیں, پڑوسیوں سے پکڑ لو. ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہم پڑوسیوں سے, بازار سے, دائیں بائیں سے گزارا چلا لیتے ہیں. رب وہ ہو سکتا ہے جس کو جس نے اس سے کھانا ہے ان کے بارے میں علم ہو کھانا کیا ہے, اور جو کچھ انہوں نے کھانا ہے وہ سارے خزانے, وہ سارا مال اس کے پاس سٹاک موجود ہو, اسے کسی سے مانگ کر کھلانا. جو اب یہ کہہ رہے ہیں میں سنی عقیدت والا ہوں, تو کیوں مجھ سے جلتا ہے, ایک میں کیا سارا زمانہ خواجہ کے در سے پلتا ہے, میں اس کو پیار سے, محبت سے. گالی دینا ہمارا مذہب نہیں, طنز کرنا ہمارا مذہب نہیں, چھیڑنا ہمارا مذہب نہیں. ہمارا تو مذہب محمد کریم نے ہمیں یہ سکھایا ہے, لوگوں کو جہنم کی تپتی ہوئی آگ سے ڈرا دو. ہم تو اللہ کی جنت کی طرف دعوت دینے والے ہیں, جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں. گالی گلوچ, بدتمیزی وہ ہمارا مذہب نہ ہمیں قرآن نے دیا ہے, نہ محمد رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب خواجہ اجمیری صاحب کے در سے جو لنگر چل رہا, اللہ کے لیے بتائیے, سوچئے اپنے دل میں, اگر مرید وہاں پر جا کر نذرانے نہ دے, وہ لنگر چلے گا؟ اللہ کا واسطہ دے کر, کامن سینس کی بات ہے, کسی پر طنز مقصود نہیں ہے. جو بزرگ کی دربار پر, عرس پر, میلے پر آتے ہیں, نظر و نیاز پیش کرتے ہیں, اگر پیر بابا کے دربار پہ نظر و نیاز نہ دی جائے تو وہ جو ویکلی وہاں سے کھانا چل رہا ہے, ڈیلی کھانا چل رہا ہے, وہ جاری رہے گا؟ نہیں رہے گا. کہ تسی دین دے ہی نہیں, اسی کتوں کھوائیے, تسی دیو گے تو اسی کھواواں گے. آپ نظر دے کر جاؤ گے تو دیگ چلتی رہے گی. کہتے اتنی بڑی دیگ ہے, خواجہ صاحب کی دیگ اتنی بڑی دیگ ہے, وہ کبھی ختم ہوتی ہی نہیں. بھائی آپ اس میں ڈالتے رہتے ہو نا, تو اصل ڈالنے والے آپ ہو, آپ ڈال رہے ہو تو
لنگر چل رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد ویری سب کا بیٹھے ذرا وہی دیکھ یہ جو حاجی اقبال صاحب نے منت مانگی تھی اور انشاء تعالیٰ اس کو تنویر بھائی پورا کریں گے وعدہ کی اجازت کے بعد۔ سب سے بڑی دیکھ یہی ہے، اس میں 120 من کھانا بنتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے، داتا وہ ہوتا ہے، کھلانے والا وہ ہوتا ہے
خزانہ جس سے کھائے وہ ذات ہے جس کی اپنے خزانے اتنے ہو کہ اسے کسی کی محتاجی نہ ہو، مانگ کر دینا نہ پڑے۔ اور وہ کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا ہر خزانہ، سارے خزانے اس کا مالک عرش والا اللہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی سنیے، مالک فرماتا ہے یا معشر الجن والانس، انسانوں اور جنوں، تمہارے اول آخر، اگلے پچھڑے، چھوٹے بڑے، انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کو پکارنا شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، اللہ سے سوال کرنا شروع کر دیں۔ مالک فرماتا ہے جو مجھ سے مانگا جائے میں اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہر کسی کی جھولی بھرتا رہوں، ہر کسی کی جھولی بھرتا رہوں، عطا کرتا رہوں۔ سارے انسان، اولاد آدم پوری، سارے جن اللہ کے خزانوں میں سے لے لیں، جھولیے بھر لیں۔ فرمایا میرے خزانے میں، مالک فرماتا ہے میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو، سوئی تو سمندر میں سے ایک قطرہ کم کرے گی، رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی۔ تم کہتے ہو کہ میں کیا سارا زمانہ خواجہ کی در پہ پلتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم، یہ خواجہ صاحب ہو یا پیر صاحب ہو، اجمیر والے بزرگ ہو یا حجویر والے بزرگ ہو، اولیاء اللہ ہو یا انبیاء کرام ہو، عام انسان ہو یا گناہگار انسان ہو، کائنات کا ہر بندہ منگتا ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے عرش والے داتا کے سامنے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ مالک فرماتا ہے اپنے نبی سے کہ نبی کہو وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، مجھے حکم دیا گیا میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ سارا زمانہ جس سے پلے، سارا زمانہ جس سے کھائے، سارا زمانے کی ڈیمانڈ جو پوری کرتا جائے، وہ جہانوں کا رب ہے، وہ انسانوں کا رب ہے۔ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو جاؤں۔ ہر چیز پہ قادر بھی اللہ ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلاتا ہے، حدیث پہ غور کیجئے گا اور میرے رب کی بڑائی پہ غور کیجئے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے جو اللہ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلاتا ہے وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے چہروں کے بل چلائے۔ جس طرح اللہ تمہیں تمہارے قدموں پہ چلاتا ہے، اسی طرح اللہ قادر ہے قیامت کے دن وہ لوگوں کو ان کے چہروں کے بل چلائے۔ ساری کائنات کا داتا بھی اللہ ہے، داتا دینے والا، داتا دینے والا، منگتا لینے والا۔ دیتا کون ہے؟ میں نے پہلے مثال دی، جس کو کسی سے مانگ کر نہ دینا پڑے، جو نذرانوں کا محتاج ہو، جو چندوں کا محتاج ہو، جو مریدوں کے فنڈ کا محتاج ہو، وہ داتا یاد کر لیجئے گا۔ دیتا وہ ہے جس سے کسی سے مانگ کر نہیں دینا پڑتا، اس کے اپنے خزانے ہیں، وہ قادر ہے ہر چیز پہ۔ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، زمین کی بادشاہت، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی پیدائش پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی پوچھ نہیں سکتا، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، یہب وہ دیتا ہے، یہب وہ دیتا ہے، لمن یشاء اناثا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا جس کو چاہتا ہے بیٹی اور بیٹے ملا کر دے دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا اور جس کو چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ بانجھ کر دے اس کو کوئی اولاد دے سکتا؟ تو داتا اللہ ہے،
عطا کرنے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ وہ بیٹی دے اس کی مرضی، وہ بیٹے دے اس کی مرضی، وہ ملا جلا کر دے اس کی مرضی، وہ کسی کو نہ دے تب بھی اس کی مرضی۔ وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، باقی تو سارے اس کے در کے منگتے ہیں۔ اللہ کے منگتوں کو داتا نہ کہو، اللہ کے سوالیوں کو داتا نہ کہو، اللہ کے در کے بھکاریوں کو داتا نہ کہو۔ کائنات ساری اللہ کی منگتی ہے اور تنہا عرش والا اللہ داتا ہے۔ اور جو غیروں سے مانگتے ہیں، منگتوں سے مانگتے ہیں، اس کی مثال بڑی پیاری کسی دینے والے نے دی۔ کہیں پر خیرات بٹ رہی تھی، تو ہوتا ہے نا پنجاب کے دیہاتوں میں، دیگ بنائی اور اللہ نام پہ بانٹ دی، تو کوئی بچہ وہاں سے چاول لے کر آ گیا، کھیر لے کر آ گیا، جو چیز تقسیم ہو رہی تھی وہ لے کر آ گیا۔ دوسرے بچے نے راستے میں پکڑا، کہتا مینوں بھی دے، تو لے کر آیا مجھے بھی دے۔ اس نے پنجابی میں کہا میں لئی منگ تنگ، تو لے کتے دی ٹنگ۔ میں لئی منگ تنگ، بے وقوف مجھ سے مانگ رہا ہے، میں آگے کسی سے ترلے کر کے آیا ہوں، میں تو خود کسی کی منتیں کر کے دے دے، کوئی نہیں دے دے، تھوڑے جی اور پا دے، دے دے، اللہ نہ آتے دے دے، میں تو مانگ کے لایا ہوں، تو بے وقوف مجھ سے مانگ رہا ہے، تو وہاں سے کیوں نہیں مانگتا جہاں سے میں مانگ کر لایا ہوں؟ اور لوگوں اللہ کی قسم پوری کائنات اللہ کے در سے مانگتی ہے۔ نبی اللہ سے مانگتے رہے، علی اللہ سے مانگتے رہے، ولی اللہ سے مانگتے رہے۔ یہ الگ بات ہے لوگوں نے دین و ایمان بدل لیا۔ چند دن پہلے ایک ذاکر کی تقریر میں سن رہا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، وہ ظالم کہنے لگا کہ صرف ہم ہی حضرت علی کے محتاج نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ بھی علی کا محتاج ہے۔ مشکل میں چارہ علی میں کیا ہوں، قرآن سے پوچھو رب کا بھی سہارا علی۔ نامعلوم یہ قیامت کے دن رب کو کس منہ سے جواب دیں گے، نامعلوم یہ قیامت کے دن رب کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ پوری کائنات سوالی ہے، ایک اللہ کے دربار میں، ایک اللہ کے سامنے۔ جہاں سے سیدنا علی نے مانگا وہاں سے مانگو، جہاں سے محمد کریم نے مانگا وہاں سے مانگو۔ اسی لیے امام الانبیاء نے اپنے شاگرد سے کہا تھا تیرے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگ۔ امام الانبیاء کی بات بڑی سچی، آپ کا فرما دینا سچا، آپ کی زبان اقدس سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں، اور نکلے بھی کیسے؟ نبی دین کی بات تب ہی ارشاد فرماتے تھے جب عرش والا حکم دیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے، اور جہنم بھی تمہارے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ کفر کا یہ جملہ کہ اللہ بھی نعوذ باللہ علی کا محتاج ہے، اس کے بعد پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، خزانے دینے والا اللہ ہے، گنج بخش اللہ ہے۔ گنج بخش فارسی کا لفظ ہے، گنج خزانے کو کہتے ہیں، بخش بخشنے والا، دینے والا۔ لوگوں نے تو پیروں فقیروں کو گنج بخش بنا لیا، کوئی سید علی حجویری صاحب کو گنج بخش کہتا ہے، کوئی کسی اور پیر صاحب کو گنج بخش کہتا ہے۔ لیکن آئیے اللہ کے قرآن سے بھی سن لے گنج بخش کون ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ غریب نواز بھی اللہ ہے۔ اب تو کسی کو غریب نواز، کسی کو بندہ نواز، کسی کو بندہ پرور۔ لوگوں یاد کر لو، غریبوں کو نوازنے والا اللہ، امیروں کو نوازنے والا، فقیروں کو نوازنے والا، انسانوں کو نوازنے والا، جنات کو نوازنے والا۔ ارے وہ ایسا غریب نواز ہے کہ نبی اس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، اصحاب ساتھ ہیں، پرندے ساتھ ہیں، نبی نے ابھی سوال کرنا ہے، ابھی درخواست دائر کرنی ہے۔ اللہ ایک چونٹی کا منظر دکھاتا ہے،
وہ چیونٹی الٹی ہو کے لیٹی ہوئی ہے، اپنی پشت کو تپتے ہوئے ریت پہ رکھا ہوا، اپنی ٹانگوں کو آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی اور زبان سے کہہ رہی ہے یا رب انی خلق من خلقک، اے اللہ میں تیری محتاج ہوں، میں تیری مخلوق ہوں، میں تیری منگتی ہوں، میں تیری سوالی ہوں، میں تیرے در کی بھکاری ہوں، مجھے پانی کی ضرورت ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں۔ اور نبی کہتے ہیں ارجعو، چلو واپس چلو۔ لوگ کہتے ہیں دعا کرنے کے لیے آئے تھے دعا تو کر لو، بارش مانگنے کے لیے آئے تھے بارش تو مانگ لو۔ کہا نبی سے پہلے چونٹی نے مانگ لیا ہے، اور اللہ ایسا غریب نواز ہے، نبی کی دعا سے پہلے چونٹی کی قبول بھی ہو چکی ہے۔ اس کے مانگنے سے اللہ نے کائنات کو پلا دیا۔ اللہ غریب نواز، اللہ بندہ نواز، اللہ بندہ پرور۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، پورے کائنات کے لوگوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، اے ایمان والو نہیں کہا، کفار نہیں کہا، یا ایھا الناس، لوگو، ایمان والے بھی آگئے، کفر والے بھی آگئے، شرک والے بھی آگئے، اللہ کا انکار کرنے والے بھی آگئے، اللہ کو ماننے والے بھی آگئے۔ یا ایھا الناس، اے قیامت تک آنے والے انسانوں، انتم الفقراء، تم سارے فقیر، تم سارے کلاش، تم سارے منگتے، تم سارے سوالی، تم سارے بھکاری، تم سارے میرے در کے سوالی۔ واللہ هو الغنی الحمید، غریب نواز، نوازنے والا، تعریف کیا گیا غنی، عطا کرنے والا، بے نیاز خوبیوں والا، وہ عرش والا رب ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، انبیاء بھی، اولیاء بھی، بزرگان دین بھی، نبی علی ولی بھی، سارے اس کے اندر شامل ہیں، اور ان سب نے اپنے رب سے مانگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جنگ بدر میں جب 1000 کا لشکر دیکھا، اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کی طرف نگاہ دوڑائی، کیا کیا تھا؟ فوراً اپنے سر کو سجدے میں رکھا تھا، اس اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کی تھی، اس اللہ کے سامنے آوازیں لگائی تھی، اس اللہ سے سوال کیا تھا۔ وہ نبیوں کی بھی سنتا ہے، ولیوں کی بھی سنتا ہے، بزرگوں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، خطا کاروں کی بھی سنتا ہے، جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ وہ سب کا غریب نواز اور سب کو عطا کرنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو جاننے والا ایک اللہ ہے۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ زمین و آسمان کی خفیہ چیزیں غیر اللہ کے لیے خفیہ ہیں، غیر اللہ کے لیے مخفی ہیں، لیکن رب کے لیے وہ غیب کی باتیں اللہ جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، اور ہر چیز کو خوب جاننے والا اللہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں گلیوں میں گھومنے والے، جو چاہے سو پوچھو، لکیریں بولتی ہیں، ہاتھ بولتے ہیں، قسمتیں بولتی ہیں۔ یہ غیب دان کے اعلان کرنے والے، غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے سب جھوٹے ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں پر جب چاہتا ہے وحی کر کے انہیں خبر دے دیتا ہے، اور اگر اللہ خبر نہ دے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ، مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمتیں لگتی ہیں، نبی پریشان ہوتے ہیں، دنوں پہ دن گزرتے ہیں، لوگوں کی زبانیں تیز ہوتی ہیں، لیکن نبی کو اس وقت تک خبر نہیں ہوتی جب تک آسمان والا وحی نہیں کر دیتا۔ ہر چیز کا جاننے والا اللہ۔ دوسری آیت پہ غور کیجئے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ یہ قوالی پڑھنے والے مسکینوں کو، دین کے مسکین، مال کے تو مسکین نہیں ہیں، مال کے تو بورے بھر بھر کے لے جاتے ہیں، نوٹوں کی بوچھاڑ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بھی ہم نے دیکھا،
وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور نوٹوں کی دتھی ہے اس کے ہاتھ میں اور قوال کے اوپر قربان کر رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں میں بھی سہاگن ہو گئی, میرا پیا گھر آیا. یہ داڑھی مون سہاگن. یہ مرد بھی سہاگن ہوتی ہیں. قوالوں نے ہمیں یہ خبر بھی دی کہ مرد بھی سہاگن ہو جاتی ہیں. میرا پیا گھر آیا, میں سہاگن ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر نوٹوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں اور اس کے آگے نوٹوں کے انبار لگے ہوئے. ایک کونے کے اندر چوری چھپے بیٹھا ہوا ہے جو وہاں سے اٹھا کے دتھیے بنا کے تھیلے میں ڈال رہا ہے, کیونکہ جدو قوالی مک جانی پھر تے لٹ پہن دا بھی ڈر ہوئے گا نا. تو مال میں تو یہ غریب نہیں ہے, دین میں غریب, دین میں یتیم, دین میں مسکین, دین میں فقیر, دین میں کلاش, توحید سے ناواقف. یہ کہتے ہیں کہ ایک میں کیا سارا زمانہ داتا کے در پہ پلتا ہے, خواجہ کے در پہ پلتا ہے. اور قرآن حکیم کی آیات آواز لگا رہی ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے, جس کا چاہتا ہے تنگ کر لیتا ہے. اللہ کے علاوہ نہ کوئی داتا ہے, نہ غریب نواز ہے, نہ بندہ نواز ہے, نہ بندہ پرور ہے, نہ کسی کے در سے زمانہ کھاتا ہے. پوری کائنات اللہ کے در کی محتاج ہے. اور وہ اللہ ہے جس کا رزق چاہے وسیع کر دے, کھول دے, فراخ کر دے, اور چاہے جس کا رزق تنگ کر دے. بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, ہر چیز کو دیکھنے والا اللہ. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے, اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ جب آسمان میں, فضاؤں میں, خلاؤں میں اڑتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو کھولتے ہیں, اپنے پروں کو سکیڑ لیتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن. ان کو کس نے پکڑ رکھا, کس نے تھام رکھا ہے؟ انہو بکل شیء بصیر. وہ اللہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. اس کی ذات ہر جگہ پہ نہیں, وہ اپنے عرش پر ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیکن وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. سیاہ چیونٹی, سیاہ رات, سیاہ پہاڑ اس کی جڑ میں چلتی ہے, اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اس کا رزق دے بھی رہا ہے, اس کے قدموں کی تھاپ اپنے عرش پہ سن بھی رہا ہے. ہر چیز کو دیکھنے والا, ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. بے شک وہ اللہ ہے جس پر کوئی چیز زمین میں چھپی نہیں رہتی اور آسمان میں بھی چھپی نہیں رہتی. اللہ کے علاوہ ہر کسی پہ ہر چیز واضح نہیں ہوتی. امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے یہودیہ زہر والا گوشت کھانا دے جاتی ہے. یہ چھپا ہوا زہر نبی کے سامنے چھپا ہوا رہتا ہے. جب تک اللہ نہیں بتاتا امام الانبیاء کو پتہ نہیں لگتا. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ وارضا, ان کو زہر دیا جاتا ہے کھانے میں یا پینے میں. وہ چھپی ہوئی چیز تھی, ان سے چھپی ہوئی رہی, وہ کھا کر شہید ہو گئے. وہ اللہ ہے جس کے لیے کوئی چیز خفیہ نہیں, کوئی چیز پوشیدہ نہیں, بلکہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے. واللہ علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز پہ نگران ہے. ان ربی علی کل شیء حفیظ. بے شک میرا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے. وربک علی کل شیء حفیظ. اور آپ کا رب ہر چیز پہ نگہبان ہے, ہر چیز پہ نگہبان اللہ, ہر چیز کا کارساز اللہ. باقی سارے اس کے در کے سوالی و منگتے و محتاج. مشکل کشا, حاجت روا, نجات دینے والا, وہ بھی صرف تنہا اللہ کی ذات ہے. اللہ کسی مشکل میں ڈال دے کوئی نکال نہیں سکتا, اللہ نکال لے کوئی ڈال.
یاد کر لیجئے مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ موٹا سا اصول، مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پر مشکل، جو خود کسی مشکل میں نہ پھنسے، وہ کون ہے؟ مشکل کشا۔ اور جس پر مشکل آ جائے، اس کے اوپر مشکل پڑ جائے، پریشانی، غم، دکھ، مصیبت آ جائے، وہ مشکل کشا ہو سکتا۔ امام الانبیاء پر کتنی مشکلیں آئی، طائف کے اندر لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کر گئے، طائف والوں نے آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، آپ پر سنگباری کی، زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، مشکل آئی۔ سیدہ خدیجہ فوت ہوئی، آپ کی مددگار چچا ابو طالب فوت ہوئے، وہ سال غم کا سال کہلایا، مشکل آئی۔ سیدنا علی کی خلافت سیدنا معاویہ نے نہیں مانی، دونوں فریق آمنے سامنے ہوئے، مشکل آئی۔ سیدنا علی نے مدینہ چھوڑا، مشکل آئی۔ سیدنا علی کے اپنے ساتھیوں نے جو آپ کے لشکر میں تھے، امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کی بنیاد پر حکم ماننے کا فتویٰ لگا کر کے اپنے غیر اللہ کو حکم مانا ہے، کافر ہو گئے۔ آپ کے اپنے ساتھیوں نے بغاوت کی، جو بعد میں خارجی کہلائے، مشکل آئی۔ مشکلات میں آپ کی زندگی گزری، جس پر مشکل آئے وہ مشکل کشا۔ حضرت حسین پہ مشکل آئی، سیدنا حسن پہ مشکل آئی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ سب ہمارے ایمان ہیں، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، امام الانبیاء کی محبت ایمان ہے، آپ کے اہل بیت کی محبت ایمان ہے۔ لیکن لوگوں، محبت اپنی جگہ پہ، ان کو محبت میں اتنا نہ بڑھاؤ کہ تم رب کر دکھاؤ۔ یہ سارے مشکلوں میں پڑتے رہے، اور مشکل ٹالنے والا وہ ہوتا ہے جو خود مشکل میں نہ پھنسے۔ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں، مالک کا ارشاد اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورۃ یونس ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے، اللہ تمہیں کسی غم میں ڈال دے، اللہ تمہیں کسی پریشانی میں ڈال دے، لوگوں اصول نہ بھولنا، اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ مشکل ڈالے کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ ٹالے کوئی ڈال نہیں سکتا، وہ مشکل کشا ہوتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ۔ یہ سمندروں میں سفر کرنے والے، دریاؤں میں سفر کرنے والے، جب کوئی موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی تو کفار مکہ، مشرکین مکہ خالص اللہ کو پکارتے، اس حال میں کہ اس پکار کو، اس دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے، اور جب انہیں بچا کر خشکی پر پہنچا دیا جاتا تو بہت تھوڑے لوگ ہوتے جو سیدھی راہ پہ قائم رہتے۔ اللہ فرماتا ہے ہماری آیات کا انکار ایسا شخص ہی کرتا ہے جو عہد کو توڑنے والا، موجیں بڑھی، کشتی بھنور میں پھنسی، موت سامنے نظر آئی، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، لات و عزا کو بھول گئے، خالص اللہ کو پکارا، اور جو ہی خشکی پر آئے وہ جو عہد کر کے آئے تھے اس کو توڑ دیا اور ناشکرے ہو گئے۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں، یہ اہل شرک اور کفر کا شیوا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی یاد کر لیجئے قرآن حکیم کی آیت مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی، جب کفار پر مشکلیں آتی وہ اس مشکل میں اللہ مشکل کشا کو پکارتے، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے اللہ یہ جو عذاب ہمارے اوپر آیا ہے، اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے، یہ آفت ہم سے دور کر دے، ہم مومن ہو جائیں گے، ہم دوبارہ شرک نہیں کریں گے، ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں گے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین
इनके लिए नसीहत कहाँ, खोल खोल कर हमारे रसूलों ने इन तक बात पहुंचा दी। रसूल आ गए, दावत पहुंच गई, तौहीद पहुंच गई, ये कहां नसीहत पकड़ने वाले। सुम्म तवल्लौ अन्हु व क़ालू मुअल्लमुम मजनून। नबियों ने तौहीद की दावत दी तो ये लोग मुंह फेर कर उठ गए और कहा ये सिखाया पढ़ाया हुआ बावला है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून। हम अजाब को थोड़ा दूर कर देंगे तो तुम फिर अपनी उसी हालत पे लौट आओगे। अब तो अजाब में फंसे हुए। याद करना इन आयात पे, ये हाल कुफारे मक्का का है जब वो मुसीबत में फंस जाते। ये साबका उम्मतों का, साबका काफिरों का है, जब वो मुसीबत में फंस जाते वो अल्लाह को पुकारते और अल्लाह उनका हाल बयान करता है, इन्ना काशिफुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून। अगर ये हम तुमसे अजाब थोड़ा हटा लें तुम दोबारा उसी शीट पे वापस लौट आओगे। कुफारे मक्का जानते थे मेरे ये जुमले हो सकता है कड़वे हों, लेकिन शुगर के मरीज को चीनी खिलाओगे तो और मरेगा, और कड़वी गोलियां हो सकता है शिफा की सबब बन जाएं। कुफारे मक्का जानते थे कश्ती भंवर में फंस जाए अल्लाह के अलावा कोई नहीं बचा सकता। अफसोस आज कलमा पढ़ने वालों पर, वो कलमा पढ़कर भी इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं है। कव्वाल कहता है 2-4 साल की बात नहीं, पूरे 12 साल डूबी हुई नाव को पार लगाने वाले पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, बगदाद वाले आका सबके दस्तगीर हैं। पीराने पीर हैं, आप फैजाने नबूवत है लुटाने वाले, सबके दुख दर्द में हर वक्त काम आने वाले। 1-2 साल नहीं पूरे 12 साल के बाद नाव डूबी हुई बुढ़िया की तिराने वाले। पीरों के पीर हैं, पीराने पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, बगदाद वाले हज़रत सब पे दस्तगीर हैं। पीरों के पीर हैं। अल्लाह के लिए तौहीद रबूबियत को समझो। ये तो वो मसले हैं, ये तो वो बातें हैं जिन पे कुफारे मक्का को इतराज नहीं था। वो भी मान लेते थे कि फंसी हुई कश्ती को पार सिर्फ अल्लाह लगाता है। आज हम उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं। आज उसके बारे में भी ये अकीदे कि कश्तियां डूब जाएं, 12-12 साल अल्लाह डबोई रखे। हमारे दस्तगीर गौसे आजम पीर जी, बाबा जी, बगदाद वाली सरकार वो आती है, उस डूबी हुई कश्ती को पार लगा देती है। अरे अकल के अंधो, जो 12 साल डूबे रहे, जिंदा रहे, बाहर भी निकल आए, ये इंसान की औलाद थे या मेंढक की औलाद थे? बंदे दा पुत्र ते 12 घंटे नहीं कटदा है, 12 साल की में जिंदा रहे। सुनन नसाई की हदीस सुनिए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का फतह किया, 4 मर्द और 2 औरतों के अलावा सबको अमान दे दी, सबको माफ कर दिया। इन 4 मर्दों के अंदर एक अबू जहल का बेटा इकरमा भी शामिल था। वो भागते हैं, समंदर में सवार होते हैं, कश्ती में बैठते हैं, उनकी कश्ती भंवर में फंसती है। ये भागने वाले मुसलमान तो नहीं थे ना, भागने वाले अबू जहल का बेटा। कश्ती भंवर में फंस गई, यकीनी मौत सामने आई। मल्ला कहने लगा अब तुम्हारे माबूद यहां पर काम नहीं आएंगे, तुम्हारे माबूद यहां पर काम नहीं आएंगे। अब सिर्फ एक अल्लाह को पुकारो, वही अल्लाह इस मुसीबत से निजात दे सकता है, वही अल्लाह मुश्किल कुशाई कर सकता है। मल्ला ने कहा तुम्हारे माबूद काम, हमारे कश्ती, मल्ला क्या कहते हैं कश्ती में बैठती, हाकबाऊ ताकबाऊ, यार याड़िया पार लाई, मौला अली मुश्किल कुशा मेरी कश्ती पार लगा देना। ये कहता है पहाड़ पुकारे, दरिया पुकारे, जंगल पुकारे, अली मुश्किल कुशा, अली मुश्किल कुशा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रब दी तलब दा ओ गलिया दिए, रब दी तलब दा ओ गलिया दिए, अली दा कुशानी दी कायनात विच, अली दा कुशानी दी कायनात विच कोई बुढ़ा हो मरे अली दा मीना, जंगल पहाड़ कहते रे
فنسی ہوئی، کہہ رہے تمہارے معبود یہاں پر کام نہیں آئیں گے، پکارنا ہے تو ایک اللہ کو پکارو۔ اکرما کا سینہ ایمان اور توحید کے لیے کھل گیا، بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا اگر اس تری میں، اس پانی میں، اس پریشانی مصیبت میں، اس مشکل میں میرے ان لات و عزا نے مشکل کشائی نہیں کرنی تو پھر خشکی پہ اتر کر بھی میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ کہا اللہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، اس عذاب سے مجھے نجات دے دے، میری یہ مصیبت ٹال دے، مشکل کشائی کر دے، میں اگر خشکی پہ اتر گیا میں اپنا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار مکہ بھی مانتے تھے مشکل کشا اللہ، کشتیاں پار لگانے والا اللہ، مصیبتوں سے بچانے والا اللہ، مگر افسوس آج کلمہ پڑھ کر اسلام کی طرف نسبت کر کے مسلمانوں والے نام رکھ کے توحید کی اس قسم کو بھی نہیں سمجھے جس کو کفار نے سمجھ لیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارے دلوں میں بھری ہوئی، ہماری روحوں میں اتری ہوئی۔ ہم سیدنا علی سے پیار کرتے ہیں، حسن حسین سے پیار کرتے ہیں، خاتون جنت سے پیار کرتے ہیں، مومنوں کی ماؤں سے پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں، امام الانبیاء سے پیار کرتے ہیں، لیکن پیار کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو ان کی حد سے بلند کر کے اللہ کر دیا، دکھا دیا جائے۔ قوال کہتا ہے تمہاری آنکھوں پہ چشمہ ہے تعصب کا، جو دیکھنا ہے تو چشمہ اتار کر دیکھو، خدا پاک نے مشکل کشائی بخشی ہے، ابھی وہ آئیں گے ان کو پکار کر دیکھو، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے۔ علی کا جلوہ چاروں طرف ہے، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے۔ تمہاری آنکھوں پہ اینک ہے تعصب کا، جو دیکھنا ہے تو چشمہ اتار کر دیکھو، خدا پاک نے مشکل کشائی بخشی ہے، ابھی وہ آئیں گے ان کو پکار کر دیکھو، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے، علی کا جلوہ۔ اللہ نے حضرت علی کو مشکل کشائی بخشی ہوئی، تمہیں یقین نہیں آتا؟ علی مشکل کشا کا نعرہ مارو، ابھی حضرت علی مشکل کشائی کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ میں اس کے جواب میں قرآن و حدیث کے دلائل دینے کی بجائے عقل مندو تمہیں عقل کی بات کہتا ہوں۔ بتاؤ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضا کی خلافت میں فتنے ہوئے، سیدنا عثمان کی شہادت کا لوگوں نے حضرت علی سے مطالبہ کیا، حضرت علی کے گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوا، حضرت علی نے کہا میں کیسے عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کروں، موقع پر کوئی گواہ نہیں تھا، قاتلوں کے بارے میں کوئی بتانے والا نہیں، آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو مشکل کشا تھے، فوراً قاتل پکڑ کے سولی پہ چڑھا دیتے۔ اللہ کے لیے سوچئے، حضرت علی فوجیں لے کر آگے بڑھ رہے، پیچھے سے خبر آئی کہ خارجیوں نے بغاوت کر دی، جنہوں نے سیدنا علی کو کافر کہا، آپ نے قدم روک کر فوجیں واپس کیوں لے آئے؟ پہلے خارجیوں سے جنگیں کیوں کی؟ مشکل کشا ہوتے تو ان پہ مشکل آتی۔ ارے چھوڑو ساری باتوں کو، ایک موٹی سی بات یاد کر لو، سیدنا علی کو جتنا پیار حسن و حسین کریمین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ علی سے بھی راضی ہو، حسن سے بھی راضی ہو، حسین سے بھی راضی ہو، کیونکہ یہ سارے محمد کے پیارے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے لیے سوچو، جب حضرت حسین کو زہر دیا گیا، مولا علی مشکل کشائی کے لیے کیوں نہیں آئے؟ جب سیدنا حسین کو ان کا پانی بند کیا گیا، اب تو قوال کہتا ہے یقین نہیں آتا تو علی مشکل کشا کا نعرہ مارو، ابھی پہنچ جائیں گے۔ جب حسین کا پانی بند تھا، علی کیوں نہیں پہنچے؟ جب سیدنا حسین شہید ہوئے، علی کیوں نہیں پہنچے؟ خانوادہ رسول شہید ہوا، علی کیوں نہیں پہنچے؟ زین العابدین بیمار کربلا جس کو تم کہتے ہو،
ان کی مدد کے لیے علی کیوں نہیں پہنچے؟ علی اصغر کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ زینب کی مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچے؟ اللہ کے لیے سوچو، اگر وہ مشکل کشا ہوتے انہیں انڈیا پاکستان والوں کا غم بعد میں ہوتا، لخت جگر کا غم پہلے ہوتا۔ ان کی مدد کے لیے کیوں نہ آتے؟ جھوٹ بولنے والا باز نہیں آتا، وہی کفر اور شرک کی عقیدے پھیلاتا ہے۔ سنو، کہتا ہے کھلی ہوئی ہاتھوں میں لیے ذوالفقار علی، کھلی ہوئی ہاتھوں میں لیے ذوالفقار علی، میری مدد کو چلے آئے شاہ سوار علی، جدھر بھی چاہیں جو بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں تمام دنیا کا رکھتے ہیں اختیار علی۔ علی کا جلوہ چاروں طرف، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے۔ کھلی ہوئی لیے ہاتھوں میں ذوالفقار علی، میری مدد کو چلے آئے شاہ سوار علی، جدھر بھی چاہے جو بھی چاہے جہاں چاہے کرے تمام دنیا کا رکھتے ہیں اختیار علی۔ علی کا جلوہ چاروں طرف ہے، علی کا جلوہ چاروں طرف ہے، علی کا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوال کے صرف اسی ایک جملے پہ اللہ کے لیے رک جاؤ، جدھر بھی چاہیں جو بھی چاہیں جہاں بھی چاہیں تمام دنیا کا رکھتے ہیں اختیار علی۔ تو مجھے معذرت کے ساتھ کہنے دو، جب حضرت علی کو ساری دنیا کا اختیار تھا، حضرت حسین کو جان کے شہید کروایا؟ بچانے کا اختیار تھا، نہیں بچایا۔ حسن زہر کھا کر شہید ہوئے، علی کو اگر پوری کائنات میں سب کچھ کرنے کا اختیار تھا پھر جان کے مروایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ذاکر علوی ایک ذاکر ہے، وہ ایک جھوٹا قصہ بیان کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر نے ان کے ساتھ زیادتی کی، انہیں تھپڑ مارا، ان کے جسم مبارک پر دروازہ گرایا، ان کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا جس کا نام وہ محسن رکھتے تھے، وہ شہید ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ نے آواز لگائی میرا محسن شہید ہو گیا۔ کدی نہ پچھلے دو چیزاں روایا، ماں دربار چ نہ جاندی تھی، بازار چ نہ جاندی۔ میری ماما، میری بہناں، میری دھیاں، تسی بھی دعا منگو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بچیوں، تسی بھی دعا منگو یا اللہ کسی دا پتر سنبھالی ہوئے، پر کسی دی تھی سنبھالی نہ ہوئے۔ بعد نبی دے 6 مہینے زندہ رہی ہے نبی دی تھی، تشریف رکھو۔ جوان دے لفظ دی ترجمانی کرنا، ماں تا پردے نال گئی آ، دھی ٹریے کربلا چ گئی کوفہ، پہنچیے شام، ہر منزل پہ آتی رہی ہے منہ پر کرو میں علی دی دھی آ۔ بعد بابے نے قبلہ 6 مہینے زندہ رہی، بدعت رسول 11 امامہ دی ماں، رسول دی اکلوتی بیٹی، کل عمر 18 سال 5 مہینے 15 دن، گلے گھروں ٹریے وال کالے آن۔ 3 گھنٹے دے بعد جو دربار چ ولی ہے سدھی مسلح تے آئی ہے، دھی دیکھ کے آدھی ضعیفہ، ضعیفہ اے مسلط میری ماں زہرا آئے۔ گلہ 3-4 ہی ہوئی ہیں مرشد، 3-4 ہی گلہ ہوئی ہیں۔ پہلے تک کسے پوچھا نہیں کون ہے، غلط پڑا سور بن کے مرا، رسول شفاعت نہ کرے، علی متھے نہ لائے، 3 گھنٹے پاس سے تے ہاتھ رکھ کے کھڑی رہی ہے، کسے نہیں پوچھا کون ہے۔ یہ بی بی نے دسیا ہے کہ اے ناکھن عرب دی کوئی عام عورت ہے۔ بی بی فرمایا مسلمانوں تواڈے نبی دی تھی آ، دیکھ کے آخدن کیوں آئی ہے؟ بی بی فرمایا پیکا حق منگنی ہے۔
جدو آخیا نا پیکا حق منگنی ہے دیکھا دا نبیوں دی وراثت کوئی نہیں. بی بی نے قرآن دی آیت پڑھی ووارث سلیمان داؤدا. داؤد دی وراثت دا مالک سلیمان کیوں بنے ہیں؟ میں اکلوتی تھی ہے میں وارث ہاں. دیکھا دا کوئی گواہ پیش کر تو مر جانا ہے جڑا فکرہ میں پڑھنا ہے. دیکھا دا گواہ پیش کر. بی بی دو پتران دے سر تے ہاتھ رکھے ہیں اور میں اٹھو مچھر تھوڑی ماں نو اج گواہیاں دی ضرورت ہے. ظالم نے کیا تھا بچے گواہی قبول نہیں. بی بی آدھی کے بچے دی گواہی قبول نہیں. نانا مبالے سے لائے کیوں گیا؟ اگلا نام پڑھا بھائی نظم الحسن جدی پشتی خاندانی دا کرے مولا خضر دی حیاتی کری. یہ مضمون تینوں بھی آندا ہے جڑے دا کر سندے پہ انہوں نے بھی آندا ہے. جڑی روایت فاضل علوی پڑھن لگا ہے وہ شاید کسی عالم نو بہت کھٹ کسی نو آندی ہوئے گی. دیکھ کیا دا کوئی سند پیش کر. بی بی برکے تو سند کڑی جس طریقہ وقف محمد ابن عبداللہ محمد پتر عبداللہ دا وقف کر کے جا رہا ہے اپنی میراث اپنی دھی دے نات. میں تو پاکستان کے جس کونے تے میں نا لوگ آتے جی نہ چکیا کرو سخت نہ پڑھیا کرو کئی ادادار میں ڈر تو نہیں سکتے یہ سخت پڑھتا ہے. ہوں میں دو علماء کے درمیان دس یہ کون بندہ ہے جس محمد کی دھی دے ہاتھ تو سند سیکھی ہے؟ اس بندے کا نام ہے کون نہیں یہ کون گستاخ ہے؟ صرف سکی نہیں وہ شکا ہاں شکا تن میرے پاسے ویکھی میرے پاسے ویکھی تیرا ذہن صاف کرا. اس روایت پڑھن تو پہلے اے او ظالم ہے جس محمد دی دھی دے پاسے تے دروازہ گرایا ہے تے بی بی نو آکھنا پہ گیا ہائے او میرا محسن شہید ہو گیا ہے. اے او بندہ ہے جس دروازے تے لکڑیاں لائی ہیں. اج سند چاک کیتی ہے نا بی بی انہوں ویکھ کے آدھی حق نہ دے ویا حق نہ دے ویا میرے بابے دی سند دی توہین تے نہ کریا. ہن جنہ بستر تے رونا میرے پاسے لکھا ہے جدو بی بی آخیا میرے بابے دی سند دی توہین نہ کریا ایدہ ہاتھ اٹھیا ہے ایدہ ہاتھ اٹھیا ہے زہرہ دے وال سفید ہو گئے. جدو بی بی روندی ہوئی واپس ملی ہے دھی ویکھ کے آدھی اماں حالت کیوں بنی ہے؟ آواز آدھی زینب جیڑی حالت میرے نال ہوئی ہے میں نے یقین ہو گیا میرے بعد تیری چادر نہیں بچنی. اس روایت کو بھی سامنے رکھو ذاکر کی اس جھوٹی کہانی کو بھی سامنے رکھو اور اپنے ہی عقیدے کے مطابق اس عقیدے کو بھی سامنے رکھو کہ علی مشکل کشا جہاں چاہیں جدھر چاہیں جب چاہیں علی کو پوری دنیا میں اختیار. تو اپنی زوجہ محترمہ رسول کی بیٹی حسنین کی ماما ان کی مدد اور مشکل کشائی کے لیے علی کیوں نہیں آئے؟ نہیں لوگو مشکل کشا اللہ ہے حاجت روا اللہ ہے مصیبتیں ٹالنے والا اللہ ہے سارے سوالی ہے اس کے در کے منگتے ہیں اور وہ جب چاہے جس کی مصیبت ٹال دے جس پہ چاہے مصیبت ڈال دے. مختار کل صرف اللہ کی ذات ہے تمام دنیا کے رکھتے ہیں اختیار علی. یہ قرآن و حدیث کے عقیدوں کے خلاف عقیدہ ہے. قرآن کا عقیدہ کیا ہے سنیے جو قرآن ہمیں عقیدہ سکھا رہا ہے وہ کیا ہے. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. کہنے لگے اے میرے رب میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں میری بیوی بانج ہے. فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ شان کس کی ہے؟ جسے کائنات پورے میں اختیار ہے. وہ نہ علی ہے نہ ولی ہے نہ پیر ہے نہ بزرگ ہے وہ ذات صرف اللہ کی ہے. وہ چاہے بوڑھے جوڑے کے گھر میں اولاد دے دے چاہے جوانوں کو اولاد سے خالی رکھ لے. ان اللہ یفعل ما یرید یقیناً جو ارادہ اللہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم.
ہم نے ہر قوم میں اس کی زبان بولنے والا رسول بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے کھول کھول کر بیان کر دے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی سب پر غالب ہے. کمال حکمت والا ایک اللہ ہے. افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اسے اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہے جو ایسا نہیں. بس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہدایت دینے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے نہ چاہے نہ دے. سیدنا بلال ہدایت پا کر اس مقام پر پہنچ گئے جس مقام پر بڑے بڑی حسب و نسب والے نہ پہنچ سکے. اور ابو طالب سگا چچا، توفیق نہیں ہوئی ہدایت کی، نہیں ملی. قرآن حکیم کی آواز سنیے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے. دلوں کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اے نبی آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں. آپ ان تک بات پہنچا سکتے ہیں، ان کو منوا. اور نبی کتنے حریص تھے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت پر لانے کے لیے کہ قرآن نقشہ کھینچتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھو گے، یہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ یہ نبی کا غم و ہم تو تھا، لیکن ہدایت کی ساری کنجی کس کے پاس؟ وہ کہتے ہیں جی پرانی گل ہے. اب تو یہ ہے کہ ہمارے فقیروں کو ایسا اختیار ہے. بابا جی جماعت کروا رہے تھے، سلام پھیرا، دائیں طرف پھیرا، بائیں طرف پھیرا. دائیں طرف کے مریدوں پہ نظر پڑی، سارے قرآن کے حافظ ہو گئے. بائیں طرف کے مریدوں پہ نظر پڑی، سارے قرآن کے ناظرہ پڑھنے والے ہو گئے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا نظروں میں کمال ہے بابا جی کی. کہتے جی آپ تو گستاخ ہیں، مانتے نہیں ہیں. پیر جنید بغدادی، امداد اللہ مہاجر مکی نے شمائم امدادیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے. اشرف علی تھانوی صاحب نے امداد المشتاق میں لکھا ہے. جنید بغدادی صاحب تشریف فرما تھے، اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی، رنگ چڑھا ہوا تھا. سامنے سے اچانک کتا گزرا. کیا گزرا؟ کتا گزرا. پیر صاحب کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی. اس کتے کا بھی دل جاری ہو گیا. کتے میں سے چیخ نکلی، کتا بھاگا. بستی کے کتے اس کتے کے پیچھے بھاگے. اس کتے نے باہر جا کر یہ بیٹھ گیا، باقی کتوں نے اس کے گرد دائرہ بنا کر حلقہ بنا کر بیٹھ گئے. پیر صاحب ہنس کر کہنے لگے پھر یہ کتا ان کتوں کا شیخ بن گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. ہم کہتے ہیں گر نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مجاہد میدان جہاد میں کیوں لے کر جاتا ہے شمشیریں. اوتھے تلوار دی کیوں لوڑ پیندی، ایک اکھ پاؤ تے خلاص کام ختم. نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے ہدایت دے دے. اور اگر اللہ نہ دینا چاہے، آخری لمحات ہے ابو طالب کے، امام الانبیاء آتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. چچا کان میں ایک مرتبہ ہی کلمہ پڑھ لے، اللہ کے دربار میں پیش کر کے سفارش کروں گا. ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے باپ باپ کے دین کو چھوڑ کے مرے گا. نبی توحید کی دعوت دے رہے، ابو جہل ماں باپ کی تقلید کی دعوت دے رہا، اور آخری الفاظ ابو طالب کی زبان سے نکلتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے دین پر مرتا ہوں. اخترت النار علی العار. اے بھتیجی، اگر مجھے قوم کے تانوں کا ڈرنا ہوتا میں تیری بات کو تسلیم کر لیتا. قرآن کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، لیکن اے پیارے آپ جس کو چاہے ہدایت اس تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کو توفیق ہدایت پہ چلانا، دلوں کو پھیرنا
وہ ایک اللہ کے اختیار میں ہے. زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا. آپ کہہ دو اگر وہ مسیح ابن مریم کو، اس کی والدہ کو اور روئے زمین پہ جو کچھ ہے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ عیسیٰ کو، اس کی ماں مریم کو اور کائنات میں سارے انسانوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہو؟ قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. آپ کہو اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور حیات بھی اللہ کے ہاتھ میں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانہ ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہرک کو کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا. مختار کل بھی اللہ، موت و حیات کا مالک بھی اللہ، عزت اور ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں تو موت و حیات کا اختیار پیروں فقیروں میں بانٹ دیا. اپنے پیر کی قوالی کہتے ہوئے قوال کہتا ہے آپ چاہو قم بیزنی کا ماحول بنا سکتے ہو، آپ چاہو تو مردوں کو پھر جلا سکتے ہو، مردوں کو زندہ کر سکتے ہو. قم بیزنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے. یہ سارا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے. آئینہ خانے میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں، کنبے اذنی کا پھر ماحول بنا سکتے ہیں. میری بگڑی کو بنانے میں قباحت کیا ہے؟ آپ کو چاہے تو مردوں کو جلا سکتے ہیں. پیروں کے پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. آپ کہو اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں. بادشاہی دینے والا بھی اللہ، حکومتیں دینے والا بھی اللہ. پیروں فقیروں کے ہاتھ میں بادشاہی بانٹنا نہیں، کسی بابے کے ہاتھ میں اس کے ڈنڈے کھا کر حکومتیں ملنا نہیں ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دنیا کی دے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. بخش دینے والا، عذاب دینے والا یہ بھی اللہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے دے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا. پھر جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے. اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. مگر افسوس، عذاب دینا اور نجات دینا یہ اللہ کے لیے خاص تھا. آج یہ بھی پیروں فقیروں کے اندر بانٹ دیا گیا. ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اندر ایک پیر کے بیٹے کا قصہ لکھتے ہیں جو بھی چھوٹی سی عمر کا تھا، مادرزاد ولی. وہ باہر آیا، اپنے پیر کے سیکٹری سے کہنے لگا، باپ کے سیکٹری سے لکھو فلاں جنت میں، فلاں جنت میں، فلاں جنت. لسٹ بنانی شروع کر دی. جب یہ لسٹ پوری ہوگی اب کب لکھو فلاں فی النار، فلاں فی النار، فلاں فی النار، فلاں جہنمی، فلاں جہنمی، فلاں جہنمی. تو انہوں نے قلم روک لی کہ جنت والی بات تو ٹھیک تھی لیکن جہنم والی بات ڈر والی ہے. تو کہا لکھو. اس نے پھر بھی نہ لکھا. کہا انت فی النار، اب تو بھی جہنم میں جائے، تو بھی آگ میں جائے گا. پیر صاحب آگے کہا حضرت آپ کے اس چھوٹے سے مادرزاد ولی نے جنتیوں کی لسٹ بنائی تو میں نے بنا دی، اب اس نے جہنمیوں کی بنوائی تو میں رک گیا. اب اس نے کہا کہ تو بھی جہنمی ہے، تو بھی آگ میں ہے. تو وہ پیر صاحب نے پوچھا اس نے کیا کہا تھا، انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا تھا؟ کہا نہیں، اس نے انت فی النار کہا تھا. کہا جو اس کے منہ سے نکلا ہے میں اس کو نہیں موڑ سکتا.